الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم واذكر اسم ربك وتبتل إليه تبتيلا وقال الله تعالى في مقام آخر قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. برتن کلی کروا لو، برتن کلی کروا لو، یہ آواز آپ نے سنی ہوگی، ہو سکتا ہے اپنے بچپن میں. آج کل تو پلاسٹک کے برتن ہیں یا وہ شیشے کی پلیٹیں ہوتی ہیں. تو جب آپ لوگ چھوٹے تھے، جب میں بھی بہت چھوٹا تھا جب، تو وہ برتن کلی کرا لو کی آواز لگایا کرتے تھے. گلی گلی میں جو ہے وہ بندہ پھرا کرتا تھا، تو پیتل کے برتن ہوا کرتے تھے، تو اس پہ جب کلی ہو جاتی تھی تو بالکل چمک جاتے تھے، ایک دم نئے سے ہو جاتے تھے. اچھا، وہ بندہ کرتا کیا تھا کہ اس سے کلی کروانی ہوتی تھی، تو اس کا برتن لے جاؤ، تو وہ کیا کرتا تھا کہ انگیٹھی نکالتا تھا، انگیٹھی میں کوئلے رکھتا تھا، اور اس انگیٹھی کے اندر جو ہے وہ ہوا کے گزرنے کا انتظام بھی ہوتا تھا تاکہ وہ ہوا گزرے اور کوئلے جو ہیں وہ زیادہ گرمی دیں. پھر وہ کوئلے اس میں ڈالتا تھا، اس کے بعد جو ہے وہ اس میں آگ لگائی، کوئلے گرم ہوئے اور ادھر سے ہوا چھوڑی، تو جو کوئلے گرم ہو جاتے تھے تو وہ برتن کلی کرنی تھی اس کے اوپر رکھتا تھا، اور برتن خوب جب گرم ہو جاتا تھا تو پھر کیا کرتا تھا کہ کوئی جیسے نشادر نہیں ہوتی اس طرح کی چیز نکالتا تھا اور وہ اس کے اوپر ڈالتا تھا. ایک دم دھواں سا جو ہے اس میں سے نکلتا تھا، دھواں نکلتا تھا. تو اس کے بعد کیا ہوتا تھا کہ کاٹن لیتا تھا وہ، اور کاٹن لے کے جو ہے وہ اس کو اچھی طرح صاف کرتا تھا، برتن کو اچھی طرح سے صاف کر رہا ہوتا تھا. تو مکمل طور پر اچھی طرح صاف ہو جاتا تھا، پھر اس کو گرم کرنے رکھتا تھا. تو جب وہ دوبارہ سے برتن گرم ہو جاتا تھا تو پھر کیا کرتا تھا کہ کلی نکالتا تھا اپنے سامان سے، اور 2-3 قطرے کلی کے جو ہے نا وہ اس کے اوپر لگاتا تھا، اور پھر کپاس سے اس کو ملتا تھا. تو یوں کلی جو ہے نا ایک دم ہی پورے برتن پہ یوں پھیل جاتی تھی مکمل پوری، اور 2-3 قطروں سے جو ہے وہ برتن مکمل چمک جاتا تھا، نیا ہو جاتا تھا، یعنی کہ وہ ایسا لگتا نہیں تھا کہ پرانا ہو. اللہ اکبر کبیرہ. تو اس طریقے سے وہ کلی والا جو ہے وہ کلی کرتا تھا. اب اس سے سوال پوچھا جائے کہ بھئی اصل مقصد تو کلی چڑھانا ہے، اس کے اوپر ہے، تو کلی چڑھانے کے لیے تم پہلے کوئلے میں گرم کرتے ہو، اس کو گرم کرتے ہو، پھر نشادر جیسی کوئی چیز ڈالتے ہو، تم پہلے کلی لگا دو. کلی نے تو 2-3 قطرے لگائے نا کلی کے، وہ بالکل پھیل گیا. تو وہ کیا کہے گا؟ کہے گا بچے آپ کو سمجھ نہیں ہے، اصل میں برتن پہ روغن لگا ہوتا ہے، مٹی لگی ہوتی ہے اور چکنائی وغیرہ لگی ہوتی ہے. وہ اس کو گرم اس لیے کرتا ہے تاکہ وہ چکنائی اور وہ جو چیز ہے وہ نرم پڑ جائے، ہلکی ہو جائے. پھر وہ اس میں وہ نشادر ڈالتا ہے تاکہ وہ اچھی طریقے سے صاف ہو جائے. یعنی کہ پہلے برتن کے اوپر جو میل لگی ہوتی ہے اس کو اچھی طرح صاف کیا جاتا ہے، اس کے بعد جب کلی کا 2-3 قطرے ڈلتے ہیں نا تو مکمل وہ برتن پہ یوں پھیل جاتی ہے اور مکمل برتن جو ہے وہ چمک جاتا ہے. تو مشائخ کے یہاں وہی طریقہ ہوتا ہے. پہلے وہ انسان کے دل کو گناہ سے پاک کرتے ہیں. وہ رگڑے جو لگاتے تھے نا، جب مشائخ کے پاس جاتے ہیں تو پہلا کام یہی ہوتا ہے کہ بھئی گناہ سے توبہ کرو اور گناہ کو چھوڑو. جب یہ دل گناہ کی نجات سے پاک ہو جائے گا نا، پھر اس کے بعد اس میں مطلب جب رحمت آئے گی پھر وہ سما جائے گی اور دل جو ہے نا منور ہو جائے گا، چمک جائے گا. پھر آپ قرآن پڑھیں گے تو آپ کو مزہ آئے گا، پھر کوئی اللہ کا نام ہی دے دے گا تو ہو سکتا ہے کہ آپ کیفیت بن جائے گی. لیکن یہ ایسا نہیں ہے کہ انسان گناہ بھی کرتا رہے اور نیکی بھی کرتا رہے، پھر کچھ نہیں ہوگا. بھائی دیکھیں نا، ہم صفائی کا کتنا خیال رکھتے ہیں. ہر روز ہم اپنے گھر کو صاف کرتے ہیں کہ نہیں کرتے؟ ناغا کرتے ہیں. آج تو رات میں آندھی آ گئی تھی، تو آج تو زیادہ صحیح کی ضرورت تھی کہ رات سو رہے تھے اور آندھی آ گئی.
اور پھر دیکھیں نجاست ہو تو انسان نجاست کو پسند نہیں کرتا. کبھی آپ تصور کر سکتے ہیں کہ مسجد میں نجاست پڑی ہو، تصور ہی نہیں اس کا، فوراً اس کو صاف کریں گے. تو بھائی دل بھی تو اللہ تعالیٰ کا گھر ہے، تو اس کے اندر گناہوں کی نجاست کیوں ہوتی ہے؟ دل کے اندر گناہوں کی نجاست کا ہونا، جب دل ہمارا گناہوں کی نجاست سے ناپاک ہوگا تو اللہ تعالیٰ کی رحمت اس پہ نہیں آئے گی، اللہ تعالیٰ کی محبت اس میں نہیں آئے گی، یہ پکی بات ہے. تو اس کو صاف کرنا پڑے گا. اب یہاں پہ ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ دل تو اللہ تعالیٰ کا گھر ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں نا، حدیث میں آتا ہے، نہ میں زمین میں سماتا ہوں نہ آسمانوں میں، بلکہ میں مومن کے دل میں سما جاتا ہوں. تو دل تو اللہ تعالیٰ کا گھر ہے، تو بھائی اللہ تعالیٰ گھر ہے، اللہ خود صاف کر لیں. اللہ تعالیٰ کا گھر ہے، اللہ تعالیٰ خود صاف کر لیں اس کو، ہم کیوں صاف کریں؟ تو بھائی اس کا جواب یہ ہے کہ اگر گھر کرائے پہ دیا ہو کسی کو، گھر اگر کرائے پہ دیا ہو کسی کو، تو صفائی کی ذمہ داری کس کی ہوتی ہے؟ کرایہ دار کی ہوتی ہے. تو اللہ تعالیٰ کا گھر، دل تو اللہ تعالیٰ کا گھر ہے، لیکن اللہ ہمیں کرائے پہ دیا ہوا ہے، ابھی اس کو صاف بھی رکھنا ہے، تم نے اس کی صفائی بھی کرنی ہے. اگر کرایہ دار صفائی نہ کرے اور گھر گندہ رکھے تو مالک مکان کیا کرتا ہے؟ وہ آتا ہے، کہتا ہے گھر خالی کرو یہاں سے، تم تو گندے انسان ہو، گھر کو صاف ہی رکھتے ہو، میرے گھر کو خراب کر رہے ہو. یہ دل اللہ تعالیٰ کا گھر ہے، اس کو صاف کرنا ہماری ذمہ داری ہے، ہمیں کرائے پہ ملا ہے. تو اس دل کے اندر اللہ کی محبت آتی ہے. یہ جب دل بن جاتا ہے تو معاملات بنتے ہیں. یاد رکھیں، دل نہیں نہ بنے گا تو کوئی پھر کچھ چیز اثر نہیں کرے گی، کوئی فائدہ نہیں ہوگا. یوم لا ينفع مال ولا بنون الا من اتى الله بقلب سلیم، کہ قیامت والے دن نہ بیٹے کام آئیں گے نہ مال کام آئے گا، صرف وہی دل کام آئے گا جو انسان صبر و دل لے کے جائے گا، صرف وہی کام آئے گا. اور اس کے لیے محنت کرنی پڑتی ہے. یاد رکھیں، محنت کیے بغیر جو ہے نا وہ انسان کا دل صاف نہیں ہو سکتا. چاہے آپ کی عمر گزرتی رہے، چاہے عمر گزرتی رہے، انسان نے اگر اس بات پہ محنت ہی نہ کی کہ اس نے گناہ چھوڑنے ہیں، تو انسان بوڑھا بھی ہوتا ہے پھر بھی گناہ نہیں چھوڑتا، پھر بھی انسان ویسا کا ویسا رہتا ہے. اس کے لیے محنت کرنی پڑتی ہے. ایسا نہیں ہوتا کہ انسان، ہم کہتے ہیں نا جی بچہ ابھی چھوٹا ہے، بڑا ہوگا تو میچور ہو جائے گا. تو ایسا نہیں ہوتا کہ آپ کو گناہوں کی لت لگی ہوئی ہے تو بڑے ہوں گے تو چھوٹ جائے گی، نہیں، ایسا نہیں ہوتا. اس کو چھڑانے کے لیے محنت کرنی پڑتی ہے. ہمارے حضرت مولانا حافظ فیض الرحمن النقوی رحمۃ اللہ علیہ وہ فرمایا کرتے تھے، واقعہ سنایا کرتے تھے. کہتے کہ ایک بندہ تھا، حاجی صاحب اس کو لوگ کہتے تھے، بڑا نیک انسان تھا، اپنے علاقے کا نمبردار تھا، بڑا تھا، اور وہ علاقے میں جو ہے نا وہ تبلیغ کا کام، دعوت کا کام خوب کیا کرتا تھا، کوئی غیر شرعی کام نہیں ہونے دیتا تھا وہاں. اور اس کو دین کی بڑی فکر تھی، اور لوگ اس کو جو ہے نا وہ اچھا سمجھتے بھی تھے. وہ غریبوں میں خرچ کرتا تھا، مسجد کا بھی خیال کرتا تھا، اور کہیں کوئی جھگڑا ہوتا تھا نا تو وہ درمیان میں لوگ اس کو ثالثی بناتے تھے. یعنی وہ اتنا معتبر شخص تھا، اور اتنی اس کی شہرت تھی کہ لوگ اس کو نا، وہاں کے لوگ اس کو امیر المومنین کہا کرتے تھے. اتنا وہ نیک انسان تھا، اتنا اس کی عزت تھی دوسرے لوگوں میں، تمام لوگوں میں. کیونکہ ہر کسی کا جو ہے غریبوں کی مدد کرنا، مسجد کا خیال کرنا، جماعتوں کا خیال کرنا، کوئی غیر شرعی کام ہوتا تھا اس میں وہ اس کی مخالفت کرتا تھا، کوئی ہونے نہیں دیتا تھا. پھر یہ کہ کہیں جھگڑا ہوتا تھا تو وہ بیچ میں ثالثی بنتا تھا، اور لوگ اس کو ثالثی بنانا پسند کرتے تھے. تو ان تمام خوبیوں کی وجہ سے لوگ اس کو، اور عمر اس کی جو ہے وہ 80 سے اوپر کی تھی، 80 سال سے اوپر کی تھی. اور ان بابا جی کے بال بھی سفید تھے، اور یہ جو پلکیں نہیں ہوتی ہیں یہ بھویں، یہ اس کے بال بھی سفید تھے. حضرت فرماتے ہیں کہ ایک دن میرے پاس تشریف لائے تو میں جانتا تھا ان کو، میں نے بلا لیا، چائے پلائی، تو چائے وغیرہ انہوں نے پی لی. میں نے ان سے پوچھا، ہاں جی آپ کیوں تشریف لائے؟ تو کہتے میرا اتنا کہنا تھا کہ وہ پھوٹ پھوٹ کر رونا شروع ہو گئے میرے سامنے. تو میں نے ان کو تسلی دی، بابا جی حوصلہ رکھیں، کیا معاملہ ہے، کیا مسئلہ ہے، مجھے بتائیں. اللہ اکبر کبیرہ. کہتے کہ میں نا میری عمر جو ہے نا 80 سال سے اوپر کی ہو چکی بھی ہے، اور دیکھیں میرے یہ پلکیں بھی، یہ بھویں بھی جو ہیں سفید ہو گئی، داڑھی بھی سفید ہے. میں تہجد بھی پڑھتا ہوں، اشراق بھی پڑھتا ہوں، ابین بھی پڑھتا ہوں، 5 نمازیں پڑھتا ہوں، کوئی نماز میری قضا نہیں ہوتی. لیکن مسئلہ یہ ہے کہ میری نظر میرے قابو میں نہیں ہے، میری نظر میرے قابو میں نہیں ہے، ہر آتی جاتی پہ میری نظر پڑ جاتی ہے. حتیٰ کہ میری بیوی گھر میں موجود ہے
اور میں اس ایج میں آ گیا ہوں کہ اب وہ جو تعلق قائم کرنے کی سخت طاقت ہوتی ہے وہ بھی میرے اندر نہیں ہے، لیکن میرے اندر جو حسرتیں ہیں نا وہ 16 سال کے لڑکے کی جتنی ہیں۔ یہ بندہ وہ اپنے منہ سے کس کو بتا رہا ہے؟ پیر صاحب کو بتا رہا ہے، حضرت کو بتا رہا ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ، اندازہ کریں۔ حضرت فرماتے ہیں جب محنت نہ کی ہوتی تو پھر بندہ چاہے بوڑھا ہو جائے، محنت نہیں کی تو جان تھوڑی چھوٹ گئی ہے، اس میں محنت تو کرنی پڑے گی۔ زندگی تو گزرتی چلی جا رہی ہے، ایسے ایسے گزرتی چلی جا رہی ہے، وہ تو ہم دن بدن اپنی موت کے قریب ہو رہے ہیں، یہ تو ہمارے لیے وقت کم ہے، تو ہم عقل کے اور ہوش کے ناخن لیں اور اپنی زندگی کو نیکی کی طرف لے کے آئیں۔ ہر بندہ جانتا ہے اللہ تعالیٰ یہاں موجود ہیں، ہمیں دیکھ رہے ہیں، ہماری شرک سے قریب ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمارے ظاہر کو بھی جانتے ہیں، باطن کو بھی جانتے ہیں۔ ہم میں سے ہر ایک شخص کو پتہ ہے کون کتنے پانی میں ہے، کتنا ڈوبا ہوا، کون کس گناہ میں ملوث ہے۔ اس گناہ سے نکلنے کے لیے محنت کرنی پڑے گی، اس کے بغیر یہ ہم سمجھیں کہ وہ نکل جائے گا، نہیں، ایسا نہیں ہوگا۔ پھر ایک اور واقعہ سنایا کرتے تھے ہمیں، تو فرماتے تھے کہ ہمارے ایک جاننے والے تعلق والے تھے، 32-35 سال کا جوان ہوا، تو وہ کاروبار تھا اس کا بہت نا، فیکٹری تھی، تو اس کو نا ایک دفعہ چائنا جانا پڑا اپنے اسی کاروبار کے سلسلے میں، کوئی پارٹنرشپ ہوئی تو مال وغیرہ جو ہے نا ادھر سے لینا تھا۔ تو اب جب یہ ایئرپورٹ پہ پہنچا نا، اور ایئرپورٹ پہ جب یہ پہنچا تو وہاں پہ جو فیکٹری کے مالکان لینے آئے ہوئے تھے وہ لڑکیاں تھیں دو۔ کہتا کہ یہاں سے وہ جب ان سے خط و کتابت کرتا رہا تو وہ ان کو مسٹر لکھتا رہا، تو وہ آگے سے جو بھی جواب دیتی رہی، لیکن اس بات کا انکشاف نہیں ہو کہ آگے تو لڑکی ہیں۔ کہتے اب جب میں وہاں گیا ایئرپورٹ پہ اور انہوں نے میرا نام دکھایا، جی آپ ہیں یہ شخص، آپ کو ہم لینے آئے ہیں، تو آگے دیکھا جی 2 لڑکی ہیں، اور بالکل آپ کو پتہ یہ بے پردہ لڑکیاں۔ کہتے اب میں پریشان کہ میں ان کو کیا جواب دوں۔ کہتے اگر میں ان کو انکار کروں اور پیچھے جاؤں تو جو پیچھے لوگ پارٹنرشپ میں لوگ ہیں وہ کہیں گے تم نے کیا کام کیا ہے، ویزا لگوایا ہے، ٹکٹ لی ہے، اتنے پیسے خرچ کیے ہیں، وہ کام بھی کر کے نہیں آئے۔ کہتے میری مجبوری بن گئی کہ میں کیا کروں، تو بہرحال ان کے ساتھ جانا پڑا۔ تو کہتے میں ان کے ساتھ بیٹھا گیا ان کے آفس میں، تو ٹیبل چیئر پڑی ہوئی تھی، ٹیبل تھی سامنے، وہ بیٹھی میں ادھر بیٹھا، اور اس کے بعد وہ جو ہماری بات ہوئی تھی ایک ایک چیز نکالی ہم نے، دیکھی کہ اچھا جو بھی ڈیل تھی۔ کہتے 4 گھنٹے لگے، 4 گھنٹے لگے، اور ہماری گفتگو ہوتی رہی۔ کہتے ہیں کہ حضرت میں آپ کے سامنے موجود ہوں، اللہ کو گواہ بنا کے کہتا ہوں کہ 4 گھنٹے میں میں نے ایک مرتبہ ان کی طرف نہیں دیکھا، مجھے ان کو شکل کا نہیں پتا کہ کوئی شکل ہے۔ تو حضرت فرماتے ہیں کہ جب محنت کی ہوتی ہے نا تو پھر ایسا بھی ہوتا ہے کہ انسان دیکھیں 4 گھنٹے ہیں، 2 بے پردہ لڑکیاں آپ کے سامنے موجود ہیں لیکن آنکھ تک نہیں اٹھی، تو محنت کی ہوتی ہے۔ تو لہٰذا یہ زندگی جو ہے نا محنت کرنے کی جگہ ہے، یہ کام کی جگہ ہے، قبر آرام کی جگہ ہے، اور جنت جو ہے نا وہ انعام کی جگہ ہے۔ یہ زندگی کام کی جگہ ہے، قبر جو ہے وہ آرام کی جگہ ہے، اور جنت انعام کی جگہ ہے۔ تو لہٰذا ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے گناہوں کی طرف توجہ کریں، ان کو چھوڑنے کی فکر کریں، لیکن نیکی کرنا بڑی بات نہیں ہے، نیکی تو ہر کوئی کر لیتا ہے، گناہ کو چھوڑنا اصل کام ہے۔ ایک صحابی آپ کو تشریف لائے تھے، کیا پوچھا تھا کہ اے اللہ کے رسول میں نیک بننا چاہتا ہوں، اے اللہ کے رسول میں نیک بننا چاہتا ہوں، میں طریقہ بتا دیں۔ تو آپ نے یہ نہیں فرمایا کہ تہجد پڑھنا شروع کر دو، نفلی روزہ رکھنا شروع کر دو، 4 اشراق پڑھنا شروع کر دو، کیا فرمایا؟ گناہ کرنا شروع۔ تو گناہ کو چھوڑنا اصل چیز ہے، اصل بندہ وہ ہے۔ گناہ اصل میں نیکی کے معنی میں، جو انسان نیکی کرتا ہے نا اس دل میں نور آتا ہے، تو اس گناہ کی وجہ سے کیا ہوتا ہے کہ وہ نیکی زائل ہو جاتی ہے، اس کا نور زائل ہو جاتا ہے۔ لیکیج جیسے بالٹی میں اگر سوراخ ہو، جتنا مرضی آپ تیز پانی چلا دیں، پانی جو ہے وہ بالٹی میں کبھی نہیں بھرے گا، پانی لیک جو ہے ہو جائے گا۔ اور اگر آپ وہی بالٹی میں جو ہے وہ جو جہاں سوراخ ہے اس کو پیون لگا دیں، اس کو بند کر دیں، اور اوپر سے قطرہ قطرہ پانی بھی ٹپکتا رہے، ایک وقت آئے گا کہ بالٹی پوری بھر جائے گی۔ تو آپ لمبے چوڑے عمل نہ بھی کریں، گناہ کرنا چھوڑ دیں، تو ایک وقت ایسا آئے گا کہ آپ کے دل پہ جو ہے نا اللہ کا نور اس سے بھر جائے گا، اللہ تعالیٰ کی محبت آپ کو محسوس ہوگی۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمارا یہاں بیٹھنا قبول فرمائے، ہمیں نیکی کی توفیق عطا فرمائے، ہمارے گناہوں کو معاف فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔